الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عيسى لم يمت وإنه راجع إليكم قبل يوم القيامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. انتہائی واجب الاحترام سامعین و سامعات، آج کے سبق میں ایک بہت ہی اہم موضوع عقیدہ رفع و نزول سیدنا عیسیٰ علیہ السلام یہ جو آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے، امت مسلمہ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا اور قیامت کے قریب وہی بنی اسرائیل والے عیسیٰ علیہ السلام جن پر اللہ تعالیٰ نے انجیل کو نازل فرمایا تھا، جو مریم صدیقہ علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں، وہی دوبارہ دنیا کے اندر تشریف لے کر کے آئیں گے، اور جب وہ تشریف لائیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے تشریف لائیں گے اور خود بھی اسلام پر عمل کریں گے اور پوری دنیا کے اندر اسلام کو پھیلائیں گے۔ البتہ نبوت والا وصف اور نبوت والا مقام اور مرتبہ جو ہے وہ اس کے ساتھ بھی متصف ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون اور قاعدہ ہے کہ جن کو اللہ نبوت عطا فرماتے ہیں ان سے واپس نہیں لی جاتی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نبی ہوں گے، لیکن اس امت کے اندر امتی کی حیثیت سے تشریف لے کر کے آئیں گے، کیونکہ ان کے نبوت چلانے کا دور، نبوت چلانے کے دور سے مراد یعنی جو عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی شریعت تھی، اپنی شریعت کے احکامات تھے، وہ نہیں چلائیں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے آنے سے، آپ کے نبوت کے اعلان فرمانے سے پہلی تمام شریعتیں منسوخ ہو چکی، اور پہلے تمام جو نبی آئے ان سب کے وقت محدود، علاقے محدود، افراد محدود، تو عیسیٰ علیہ السلام کا وقت محدود تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے۔ اور جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت منسوخ ہو گئی، پہلی شریعتیں منسوخ ہو چکی اور عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا وقت ختم ہو چکا۔ تو اس پر قادری اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ نبوت والا وصف ہو تو صحیح لیکن نبوت نہ چلا سکے۔ تو اس کی مثال ایسے ہی سمجھیے کہ جیسے پاکستان کا صدر وہ چلا جائے سعودی عرب میں، اور پاکستان کا صدر جب سعودی عرب میں جائے گا تو صدارت والا عہدہ تو اس کے پاس ہوگا، لیکن صدارت وہاں جا کر کے چلا نہیں سکتا، کیونکہ وہ صدارت کے لیے اس کا محل وقوع نہیں، وہاں پر وہ نہیں چلا سکتا۔ صدر تو ہے لیکن صدارت چلا نہیں سکتا۔ اسی طریقے سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس نبوت والا وصف ہوگا تو صحیح،
لیکن نبوت چلانے کا دور نہیں ہوگا، وقت نہیں ہوگا، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارک چل رہا ہے۔ تو بہرحال مسلمانوں کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، آسمان پر موجود ہیں، اور قرب قیامت دوبارہ دنیا کے اندر تشریف لے کر کے آئیں گے۔ اب سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ ہم نے یہ ختم نبوت اور رد مرزیت کا کورس چل رہا، اور اس کے اندر یہ رفع و نزول عیسیٰ علیہ السلام، حیات عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں بیان کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مرزا غلام قادیانی اس نے بہت سارے دعوے کیے تھے، اور اس کے کئی دعوی میں سے ایک دعویٰ وہ مسیحیت کا بھی تھا کہ مرزا قادیانی نے ایک من گھڑت عقیدہ یہ گھڑا۔ اس نے کہا جی کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ فوت ہو چکے ہیں، اور اللہ نے ان کی جگہ پر مجھے عیسیٰ اور مسیح بنا کر کے دنیا میں بھیجا ہے۔ تو یہاں پر ہم دو باتیں ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ نمبر ایک کہ مرزا قادیانی اور مرزیت کا جو عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، یہ ان کا عقیدہ غلط ہے اور کفریہ عقیدہ ہے۔ اور نمبر دو، مرزا کا جو دعویٰ ہے کہ میں مسیح ہوں، تو یہ بھی ہم ثابت کریں گے کہ مرزا قادیانی مسیح نہیں ہے، بلکہ وہ جھوٹا اپنے اس دعوے کے اندر۔ تو اس لیے اس کی ضرورت پیش آئی اس موضوع کو بیان کرنے کی۔ تو سب سے پہلے ہم یہ بتائیں کہ اس کی اہمیت کیا ہے۔ رفع و نزول عیسیٰ علیہ السلام، رفع کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا، اور نزول کا معنی ہے کہ قیامت کے قریب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا کے اندر تشریف لے کر کے آئیں گے۔ تو یہ رفع و نزول عیسیٰ علیہ السلام کا معنی ہوا۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ اس کی اہمیت کیا ہے اسلام کے اندر۔ تو یہ آپ کے سامنے جو عبارت کھلی ہوئی ہے کہ اجمعت الامت علی ما تضمن الحدیث المتواتر من ان عیسیٰ فی السماء حی وانہ ینزل فی آخر الزمان ویقتل الخنزیر ویکسر الصلیب ویقتل الدجال ویفیض العدل وتظہر به الملت ملت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یعنی اس کے اندر بتا رہے ہیں کہ حدیث متواتر کے پیش نظر امت کے اس بات پر اجماع ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہیں، اور آخری زمانہ میں وہ آسمان سے نازل ہوں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑیں گے، دجال کو قتل کریں گے، عدل قائم کریں گے، اور ان کے ذریعہ دین اسلام تمام ادیان پر غالب آ جائے گا۔ تو اس کے اوپر امت مسلمہ کا 1400 سال سے اتفاق اور اجماع چلا رہا ہے۔ تو یہ عقائد میں سے ہے، اور آپ کو عقیدے کی اہمیت پہلے بتا دی گئی کہ اگر کوئی شخص کسی ایک بھی عقیدے کا منکر ہوتا ہے تو وہ بندہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جو بھی شخص عقیدہ رفع و نزول یعنی حیات مسیح علیہ السلام کا انکار کرتا ہے، وہ کسی بھی نام سے دنیا کے اندر متعارف ہو، اس کو لوگ مرزائیوں کے نام سے جانتے ہوں، اس کو لوگ بہائیوں کے نام سے جانتے ہوں، اس کو لوگ نیچریوں کے نام سے جانتے ہوں، اس کو لوگ پرویزیوں کے نام سے جانتے ہوں، یا اس کو لوگ غامدیت کے نام سے جانتے ہوں، یا کسی اور نام سے جانتے ہوں، تو جو بھی شخص اس کا منکر ہوگا تو یہ بندہ مسلمان نہیں کہلائے گا، بلکہ وہ بندہ کافر کہلائے گا۔ یہ تو ہماری بات کی تمہید ہو گئی۔ اب آگے چلیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ اللہ قرآن فرما رہے وما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیہ وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، کہ ہم نے اس کتاب یعنی قرآن کو آپ پر نازل فرمایا تاکہ آپ ان لوگوں کے لیے جو اس میں اختلاف کرتے ہیں وضاحت کر دیں۔ یعنی جس چیز کے اندر لوگ اختلاف کرنے والے ہیں اس کی وضاحت کر دی جائے، اور یہ قرآن ہدایت اور رحمت ہے مومنین کے واسطے۔ تو اس میں قرآن پاک کے دو منصب بیان کیے اللہ تعالیٰ نے کہ نمبر ایک جو اختلافی مسائل ہیں ان مسائل کا حل، اور نمبر دو مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ذات پاک ایک ایسی ذات ہے کہ کئی لوگ مسیح کے انتظار کے اندر ہیں، اور کئی لوگ اپنے آپ کو مسیح سے منسوب کرتے ہیں، کئی قومیں منسوب کرتی ہیں، اور قرآن پاک کا یہ اسلوب ہے کہ قرآن پاک نے کہ اس وقت جو لوگ تھے، بڑے بڑے گروہ تھے، ان کے جو غلط عقائد تھے، قرآن پاک نے ان کے غلط عقائد کی تردید کی، اور اگر کسی کا عقیدہ ٹھیک ہوتا تھا تو قرآن اس کی تائید کرتا تھا، اور ایسے بھی یعنی اتنی وضاحت کی
کیونکہ ظاہر بات ہے یہ قرآن حکم اور فیصل اور ثالث بن کر کے آیا ہے، اور قیامت تک کے لیے آیا۔ اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کیونکہ ہمارے نبی عالمگیر نبی اور قیامت تک کے نبی، ہر انسان ہر جن کے واسطے، تو یہ قرآن اس کے اندر بھی قیامت تک کے آنے والے مسائل کا حل اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ تو قرآن پاک کا اسلوب یہ ہے کہ اگر ایک مسئلہ ہے، اس کا ایک حصہ ٹھیک اور ایک حصہ غلط ہے، تو اللہ نے صحیح والے حصے کی تائید کی اور غلط والے حصے کی تردید کر دی۔ جیسے مشرکین مکہ وہ بیت اللہ کا طواف کیا کرتے تھے، طواف کرنا تو صحیح ہے، لیکن وہ برہنہ ہو کر کے طواف کرتے، اور طواف کرتے ہوئے تالیاں بجاتے، سیٹیاں بجاتے، اور اس طرح کی الٹی سیدھی حرکتیں کرتے تھے۔ تو اللہ نے قرآن جو صحیح حصہ تھا اس کو باقی رکھا، اور جو غلط تھا اس کی تردید کر دی۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، کہ ان کو چاہیے کہ اللہ کے گھر کا یہ طواف کریں، لیکن یہ جو برہنہ ہو کر کے کرتے ہیں تو اللہ نے قرآن میں فرمایا خُذُوا یا بنی آدم خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ، کہ بنی آدم کہ جب اللہ کے گھر میں جایا کرو تو حسب حیثیت جو تمہاری استطاعت کے اندر ہے وہ زیب و زینت اختیار کر کے جایا کرو، شریعت کے دائرہ کار میں رہ کر کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیے ایک حصے کی تردید کی ہے اور دوسرے حصے کی تائید کر دی ہے، جو غلط تھا اس کی تردید اور جو صحیح تھا اس کی تائید۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ذات پاک وہ ایک ایسی ذات ہے کہ جن کے متعلق یہود کہتے ہیں کہ ہم بھی مسیح کے انتظار میں ہیں، عیسائی کہتے ہیں کہ ہم بھی مسیح کے انتظار میں ہیں، مسلمان کہتے ہیں ہم بھی مسیح کے انتظار کے اندر ہیں۔ گویا کہ تین قومیں وہ مسیح کا انتظار کر رہی ہیں، اور احادیث مبارکہ کے اندر دو مسیحوں کا ذکر کیا گیا ہے، ایک مسیح صادق جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور ایک مسیح کاذب جس کو مسیح دجال کہا جاتا ہے۔ یہ دو مسیحوں نے دنیا کے اندر آنا ہے، عیسائی بھی مسیح کے انتظار میں ہیں، یہودی بھی مسیح کے انتظار میں ہیں، اور مسلمان بھی مسیح کے انتظار میں ہیں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کی ذات پاک کے متعلق یہود و نصارہ کا باہمی اختلاف ہے، وہ اختلاف میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ جو آپ کے سامنے جدول بنا ہوا ہے، یہ دائیں طرف یہود کے عقائد ہیں اور بائیں طرف نصارہ کے عقائد ہیں، عیسائیوں کے عقائد ہیں۔ یہودیوں کے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق 7 بڑے عقائد ہیں۔ نمبر 1 ولادت بن باپ کا انکار، کہ وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا نہیں ہوئے، بلکہ نعوذ باللہ وہ تہمت لگاتے ہیں کہ مریم صدیقہ علیہ السلام کے ایک مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے اور اسی کے ذریعے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو یہ ان کا دوسرا عقیدہ کہ تہمت بر مریم صدیقہ علیہ السلام، کہ مریم صدیقہ علیہ السلام پر تہمت لگاتے ہیں۔ نمبر 3 انکار نبوت، وہ عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کرتے ہیں۔ نمبر 4 گرفتاری، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑا، گرفتار کر لیا۔ اور نمبر 5 پھر کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کی تذلیل کی۔ پھر نمبر 6 وہ کہتے ہیں ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ نمبر 7 کہتے ہیں قتل جو کیا ہم نے اپنے خاص طریقے سے، کہ صلیب پر چڑھا کر کے، سولی پر لٹکا کر کے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے قتل کر دیا۔ تو یہ 7 بڑے عقیدے ہیں یہودیوں کے، اور اب ان کا آپس کے اندر تقابل ہے، آپس میں اختلاف ہے یہود و نصارہ کا۔ تو نصارہ کیا کہتے ہیں؟ تو ان کا پہلا عقیدہ یہود کا ولادت بن باپ کا انکار، تو ان کا انکار، اور یہ تہمت لگاتے ہیں وہ طہارت کے قائل ہیں، وہ نبوت کا انکار کرتے ہیں، یہ نبوت کا اقرار کرتے ہیں، بلکہ پھر نبوت سے بڑھا کر کے یہ خدائی کے مقام تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو پہلے 3 کے اندر اختلاف، گرفتاری، تذلیل، قتل اور صلیب۔ یہ دوسرے جو 4 عقیدے ہیں، ان دونوں کے اندر یہود اور نصارہ یہ دونوں متفق ہیں، ان دونوں کے ایک جیسے عقائد ہیں۔ اور اس کے بعد 5 عقیدے ایسے ہیں جو نصارہ کے الگ سے عقائد کہلاتے ہیں، اور اس کو عیسائیوں کے وہ بنیادی عقائد کی حیثیت حاصل ہے۔ نمبر 1 کفارہ، کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو سولی پر چڑھایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ اپنے بیٹے کی قربانی دی اور عیسائی قوم کے سارے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا۔
تو یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا سولی پر چڑھنا عیسائی کہتے ہیں ہمارے گناہوں کے لیے کفارہ بن چکا ہے، تو یہ ان کا ایک عقیدہ ہے۔ دوسرا عقیدہ ان کا ہے الوہیت کا، کہ وہ کہتے ہیں الوہیت خدائی کو کہتے ہیں، الہ سے ہے، وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ خدا ہے۔ تیسرا ان کا عقیدہ ہے ابنیت کا، کہ نعوذ باللہ وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں۔ اور چوتھا ان کا عقیدہ ہے تثلیث کا، مطلب یہ وہ کہتے ہیں خدا ایک نہیں ہے بلکہ نعوذ باللہ خدا تین ہے۔ تو وہ تین خدا کے قائل ہیں، اللہ تعالی، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، اور نمبر 3 مریم صدیقہ علیہ السلام، ان تین کو وہ خدا مانتے ہیں۔ اور پانچواں ان کا عقیدہ ہے رفع و نزول عیسیٰ علیہ السلام، کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا گیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، پھر اس کے بعد اللہ نے دوبارہ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ کیا اور آسمان پر زندہ اٹھا لیا، اور قیامت کے قریب دوبارہ دنیا میں تشریف لے کر کے آئیں گے۔ یعنی وہ بھی رفع و نزول کے قائل ہیں، لیکن وہ پہلے موت کے قائل ہیں، پھر دوبارہ زندگی کے قائل ہیں، پھر رفع و نزول کے قائل ہیں۔ یہ نصارہ کا عقیدہ ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن اس کے بارے میں کیا فرماتا ہے ان کے عقائد کے متعلق۔ اب یہ دیکھیے، اب ان کے پہلے جو 3 عقیدے ہیں، ولادت بن باپ کا انکار، تہمت بر مریم صدیقہ علیہ السلام، انکار نبوت۔ قرآن کہتا ہے ولادت بن باپ کا اقرار، کہ وہ اللہ کا قرآن بتا رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے، اور مریم صدیقہ علیہ السلام کی قرآن طہارت کو بیان کرتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت و ابدیت کو بیان کرتا ہے، اور اس کے بعد گرفتاری، تذلیل، قتل، صلیب، کفارہ، الوہیت، ابنیت، تثلیث، ان سب کی قرآن تردید کرتا ہے۔ اور اس کے بعد جو آخری عقیدہ رفع و نزول عیسیٰ علیہ السلام، اس کی قرآن تائید کرتا ہے۔ اب ہم آپ کے سامنے عقائد سارے رکھتے ہیں جو قرآن پاک اس کے دلائل دیتے ہیں۔ سب سے پہلا ان کا عقیدہ تھا ولادت بن باپ کا انکار یہود کا۔ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ مریم، اس کی آیت نمبر 19 تا 21، اللہ فرما رہے انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیہ، کہ ایک فرشتہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے کیا کہا کہ میں آپ کے پاس ایک پاکیزہ لڑکے کی بشارت لے کر کے آیا ہوں۔ تو مریم صدیقہ علیہ السلام نے کیا کہا کہ مجھے کیسے لڑکا ہو سکتا ہے، میرے ہاں اولاد کیسے ہو سکتی ہے، جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں، مجھے تو کسی انسان نے چھوا بھی نہیں ہے، اور نہ ہی میں بری عورت ہوں۔ اب یہاں قرآن کے الفاظ کے اوپر غور کیجئے، توجہ کیجئے، اور اس کی قرآن پاک کی آپ بلاغت کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس عمدہ انداز سے مریم صدیقہ علیہ السلام کی طہارت کو بیان فرمایا۔ اللہ نے فرمایا لم یمسسنی بشر ولم اکو بغیہ، 2 لفظ استعمال فرمائے کہ نہ تو مجھے مرد نے چھوا اور نہ میں بری عورت ہوں۔ تو یہاں یہ 2 لفظ کیوں استعمال کیے؟ اب یہ ہے کہ اولاد کے 2 طریقے ہوتے ہیں، ایک جائز طریقہ ہوتا ہے اور ایک ناجائز طریقہ ہوتا ہے۔ جائز طریقہ نکاح کا ہوتا ہے اور ناجائز طریقہ نعوذ باللہ زنا کا ہوتا ہے۔ تو لم یمسسنی بشر کے اندر مریم صدیقہ علیہ السلام نے نکاح کی نفی فرمائی، اور لم اکو بغیہ کے اندر انہوں نے بدکاری کی نفی فرمائی، اور آگے فرشتے نے کیا کہا کذالک، کہ ایسے ہی بات ہے، کہ بات ایسے ہی ہے۔ قال ربک ہوا علیہ ہین، کہ آپ صحیح کہہ رہی، نہ تو آپ کا نکاح ہوا ہے اور نہ ہی آپ بری عورت ہیں۔ لیکن اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ نے فرمایا قال ربک ہوا علیہ ہین، کہ تیرا رب یہ کہتا ہے کہ یہ ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ جس رب نے آدم علیہ السلام کو بن ماں باپ کے پیدا کر دیا، اس رب کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کرنا کون سی مشکل بات ہے؟ تو یہ بہت مضبوط دلیل، یہ جتنے لوگ منکر رفع و نزول عیسیٰ علیہ السلام ہیں، وہ اس کے ساتھ ساتھ منکر وہ ولادت بن باپ کی اس کے بھی منکر ہوتے ہیں، کہ وہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی بن باپ کے ولادت نہیں بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کے والد تھے، نعوذ باللہ۔ میرے پاس ایک دفعہ ایک منکر حدیث آیا، تو اس نے اسی پر آ کر بحث کرنا شروع کر دی، اور اس نے کہا جی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے تو والد تھے، بن باپ کے کیسے اولاد ہو سکتی ہے؟ تو میں نے اس کے سامنے اس نے کہا جی مجھے صرف قرآن سے دکھائے کہ عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے۔ تو میں نے اس کے سامنے یہ والی آیت رکھی، تو اس نے کہا جی یہاں تو بس مریم صدیقہ علیہ السلام
اولاد کا انکار کر رہی. میں کہا اولاد کا انکار نہیں کر رہی, وہ دو طریقوں کا انکار کر رہی ہیں کہ نہ تو میرا نکاح ہوا ہے اور نہ میں بری عورت ہوں. اور اللہ نے فرمایا ہاں ایسے ہی بات ہے, لیکن بغیر مرد کے اولاد کا دینا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. تو یہ ان کے پہلے عقیدے کا رد ہو گیا. دوسرا, وہ مریم صدیقہ علیہ السلام پر تہمت لگاتے, تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین, کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پاکیزہ کیا ہے اور تمام جہانوں کی عورتوں پر اللہ نے آپ کو برتری دی ہے. اور تیسرا عقیدہ ان کا تھا کہ آپ کی رسالت کا انکار کرتے تھے. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ, کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجا. چوتھا عقیدہ ان کا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے گرفتار کیا. تو یہ سورۃ المائدہ اس کی آیت نمبر 110, اللہ تعالیٰ یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام, یہ قیامت کو اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے کچھ کلام کریں گے. اس کے بالکل شروع رکوع کے اندر, یہ سورۃ المائدہ کا آخر سے پہلے میرا رکوع ہے, یوم یجمع اللہ الرسول فیقول ماذا اجبتم. اللہ سب سے پہلے تمام نبیوں سے ایک سوال کریں گے اور اس کے بعد پھر اللہ کلام کریں گے کچھ عیسیٰ علیہ السلام سے, اور اللہ تعالیٰ اپنے احسانات کو وہاں جتلا رہے ہیں. اذ علمتک الکتاب والحکمت والتوراۃ والانجیل, کہ عیسیٰ وہ وقت یاد کیجئے کہ جب میں نے آپ کو کتاب و حکمت سکھائی, تورات سکھائی, انجیل سکھائی. اور پھر اللہ تعالیٰ ایک احسان اپنا یہ جتلائیں گے اذ کففت بنی اسرائیل عنک جئتہم بالبینات, کیا عیسیٰ وہ وقت بھی یاد کیجئے کہ جب میں نے بنی اسرائیل کو آپ سے دور روک کر کے رکھا. یہ وہی وقت تھا کہ جب یہود عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنا چاہتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا. یہود تو کہتے ہم نے گرفتار کیا, لیکن اللہ فرماتے کہ ہم نے تمہیں ان کے قریب بھی نہیں جانے دیا. تو اگر یہ بات خدا نہ خاصہ سچی ثابت ہو جائے تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کا احسان کیسے ہوا, نعوذ باللہ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے ان کو قریب بھی نہیں آنے دیا. اور وہ کہتے کہ ہم نے تذلیل کی عیسیٰ علیہ السلام کی, تو جب پکڑے نہیں گئے تو تذلیل کیسے ہو سکتی. لیکن اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں وجیہن فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین, کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے اندر بھی عزت والے, آخرت کے اندر بھی عزت والے, اور اللہ تعالیٰ کے مقربین میں سے ہیں. اور چھٹا ان کا عقیدہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے قتل کر دیا, تو اللہ نے قرآن میں فرمایا ما قتلوہ یقینا, انہوں نے یقینی طور پر عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا. اور ساتواں ان کا عقیدہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما صلبوہ, کہ ان کو سولی پر نہیں چڑھایا, ان کو سولی پر نہیں چڑھایا. اور جیسے اللہ نے سولی کی تردید کی, تو نصارہ کا پہلا جو بنیادی عقیدہ ہے کفارہ, اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی اس کے ساتھ ساتھ تردید کر دی. کیسے کہ عیسائی یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا سولی پر چڑھنا ہمارے گناہوں کا کفارہ بنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما صلبوہ, کہ ان کو سولی پر ہی نہیں چڑھایا. تو جب سولی پر نہیں چڑھایا تو کفارہ کیسے بنے گا؟ یعنی کفارے کی بنیاد صلیب تھی, تو جس عمارت کی بنیاد ہی نہ رہے تو عمارت رہتی. تو اللہ تعالیٰ نے صلیب ہی کی نفی فرما دی, تو کفارہ خود بخود جو ہے ختم ہو گیا. اور اللہ قرآن میں فرما رہے دوسری جگہ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری, کہ کوئی آدمی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. تو حضرات محترم, یہ یہود کے جتنے عقائد تھے ان سب کی اللہ نے تردید فرما دی. اور یہ نصارہ کے عقائد کی تردید, ان پہلے بنیادی عقیدے کی بھی تردید ہوگی. دوسرا ان کا عقیدہ تھا الوہیت کا, تو اللہ نے قرآن میں فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ والمسیح ابن مریم, کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ماننے والے ہیں وہ کافر ہیں. اور تیسرا ان کا عقیدہ تھا ابنیت کا, تو اللہ نے فرمایا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذلک قولہم بافواہہم, یہود نے یہ قول کیا کہ عزیر علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں, اور عیسائیوں نے قول کیا کہ مسیح علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں. تو اللہ فرما رہے کہ یہ افواہیں ہیں, یہ ساری جھوٹی باتیں ہیں, اس کے اندر حق سچ کی نام کی کوئی چیز نہیں ہے. حق تو یہ کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد, کہ اللہ تعالیٰ تمام شرکاء سے پاک ہے. اور چوتھا ان کا عقیدہ تھا تثلیث کا, کہ خدا تین ہے, نعوذ باللہ. اللہ نے فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ, تو اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ کافر ہیں جو تین خدا ماننے والے ہیں. تو حضرات محترم, آپ نے دیکھ لیا کہ یہود کے 7 بڑے عقائد
قرآن کا اسلوب وما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیہ وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، جو اللہ فرما رہے ہیں اس کتاب کو حکم اور فیصل بنا کر کے نازل کیا گیا ہے۔ تو اس نے کیسا فیصلہ کر دیا کہ یہود کے 7 بڑے عقائد تھے، ان سب کی اللہ نے تردید فرما دی۔ نصارہ کے جو غلط عقائد تھے، اللہ تعالیٰ نے ان میں سے 4 عقائد، پہلے جو ان کے ساتھ ملتے تھے وہ ان کا عقیدہ تھا ولادت بن باپ کا اقرار، تو اس کی تائید، مریم صدیقہ علیہ السلام پر تہمت، اس کی طہارت، اس کی بھی تائید، عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا اقرار، تو اس کی بھی تائید، اور اس کے بعد جو 4 غلط عقائد تھے ان کے گرفتاری کا، تذلیل کا، قتل کا، صلیب کا، اس کی اللہ نے تردید کر دی۔ اور پھر اس کے بعد جو 4 مزید غلط عقائد تھے، الوہیت کا، ابنیت کا، تثلیث کا اور کفارے کا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی تردید کر دی۔ یعنی اللہ نام لے لے کر کے ان کی تردید کر رہے ہیں۔ تو یہ قرآن کا جو منصب تھا وہ اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کر رہا ہے۔ اب ایک عقیدہ باقی رہ گیا نصارہ کا، رفع و نزول عیسیٰ علیہ السلام کا۔ تو جس طریق سے اس نے یہود کے 7 غلط عقیدوں کی تردید کی، نصارہ کے 3 صحیح عقیدوں کی تائید کی، پھر 4 غلط عقیدوں کی تردید کی، پھر اس کے بعد 4 غلط عقیدوں کی تردید کی، تو اگر یہ عقیدہ ان کا یہ بھی غلط ہوتا عیسائیوں کا، تو اللہ تعالیٰ یقینی طور پہ اس کی بھی تردید فرماتے۔ لیکن جتنے بھی منکرین رفع و نزول عیسیٰ علیہ السلام ہیں، جن کے نام میں نے پہلے گلوا دیے، وہ چاہے بہائی کی صورت کے اندر ہوں، وہ مرزائی کی صورت کے اندر ہوں، وہ نیچری کی صورت کے اندر ہوں، وہ پرویزی کی صورت کے اندر ہوں، وہ غامدیت کی صورت کے اندر ہوں، یا آج کل المسلمین کے نام سے ہے ایک لوگ، ان کی صورت کے اندر ہوں، یہ جتنے بھی لوگ ہیں، ان سب لوگوں سے ہمارا صرف ایک سوال اور ایک تقاضا ہے۔ وہ کیا؟ کہ تم سارے اکٹھے ہو جاؤ، تم اور تمہارے بابے، اور جتنی قوت ہے ساری لگا لو، اور پورے قرآن سے صرف ایک آیت، احادیث کے ذخیرہ میں سے صرف ایک حدیث وہ ہمیں پیش کر دیں جس کے اندر رفع و نزول کا انکار کیا ہو، جس کے اندر رفع اور نزول، اس نقطے کو بڑے غور سے سمجھیے گا، کہ جس کے اندر رفع و نزول کا انکار کیا ہو، کہ جس آیت کے اندر یہ بتایا ہو کہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا رفع نہیں ہوا، ان کا نزول نہیں ہوگا، یا کسی حدیث پاک کا یہ مضمون ہو کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر رفع نہیں ہوا، ان کا نزول نہیں ہوگا، کیونکہ اصل موضوع رفع و نزول ہے۔ اس کے اوپر مرزائی اور ان کے چھوٹے بڑے جتنے بھائی ہیں وہ سارے ایک ہی بات کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے۔ تو میں نے آپ کو پہلے کہا کہ یہ جو ہے حیات و وفات عیسیٰ علیہ السلام کا مسئلہ، رفع و نزول عیسیٰ علیہ السلام کا مسئلہ، یہ نہ تو غامدی صاحب کی ایجاد ہے اور نہ ہی یہ مرزا قادیانی کی ایجاد ہے، یہ ان کا آپس کا اختلاف ہے، یہ یہود و نصارہ کا آپس کا اختلاف ہے، اور یہ بہت پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ تو اگر یہ کہا جائے کہ قرآن کے اندر وفات کا ذکر ہے عیسیٰ علیہ السلام، حالانکہ ہے نہیں، یہ صرف ایسی جھوٹ بولتے ہیں، اس کے اوپر بھی ان کی دکان تو صرف جھوٹ کے ساتھ ہی چلتی، جھوٹ کو ختم کر دیا جائے۔ میں بات کہتا ہوں کہ دنیا سے 2 چیزیں ختم کر دی جائے، ایک جھوٹ، دوسرا استعارہ، تو تیسری چیز مرزائیت خود بخود دنیا سے ختم ہو جائے گی۔ ان کی بنیاد یہ 2 بیساکھیوں کے اوپر ہے، جھوٹ اور استعارے کے اوپر۔ ان 2 چیزوں کو ختم کر دیا جائے تو مرزائیت خود بخود ختم ہو جائے گی، اس کو ختم کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو جھوٹ کا سہارا لے کر کے کہتے ہیں کہ وفات مسیح کی آیات ہیں قرآن کے اندر دلائل، حالانکہ کوئی نہیں ہے۔ اگر بالفرض والمحال ہو بھی تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وفات تو عیسائی بھی قائل ہیں، یہ اصل میں عقیدہ ان کا تھا۔ وفات کے ساتھ رفع کا انکار تو نہیں ہوگا، کیونکہ وہ تو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہوئے، دوبارہ زندہ ہوئے، پھر آسمان پر گئے۔ وہ وفات کے بھی قائل ہیں اور رفع کے بھی قائل ہیں، لہذا ان کو اس عیسائیوں کے عقیدے کے رد کے لیے وہ عدم رفع کی دلیل دکھانی پڑے گی، عدم رفع کی آیت دکھانی پڑے گی، نہ کہ عدم حیات کی دکھانی پڑے گی۔ تو بہرحال ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اس عقیدے کے متعلق قرآن کیا کہتا ہے۔ تو اللہ کا قرآن بڑی وضاحت کے ساتھ لکھ رہا ہے، بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر رہا ہے کہ اللہ نے فرمایا بر رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کا اپنی طرف رفع کر لیا، ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، آسمان پر اٹھا لیا۔ اور اللہ تعالیٰ غالب ہے،
حکمت والے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا یہ اب سارا اس کو بیان کرنے کا مقصد کیا تھا؟ اس کو بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جتنے مسائل تھے، یہود و نصارہ کے جو جو اختلافات تھے، ان سب کا حل بیان کیا۔ تو اب اس ایک عقیدے کا بھی اللہ نے ضرور اس کا فیصلہ کرنا تھا۔ تو جیسے دوسرے عقائد کا اللہ نے فیصلہ فرمایا، تو اس عقیدے کا بھی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا اور بڑی وضاحت کے ساتھ فیصلہ فرمایا اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا ہے۔ تو یہ قرآن سے بڑا واضح ہے۔ تو اور اسی طریقے سے اللہ نے بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے اپنی طرف اٹھا لیا، اور پھر سوال کیا جاتا ہے کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے؟ نہیں۔ تو اللہ نے اس کو بھی قرآن کے اندر بیان فرمایا، وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ، کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی علامات میں سے ہیں، اس کے اندر شک میں مت پڑو۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام وہ تشریف لائیں گے دنیا کے اندر، اللہ نے قرآن میں فرمایا، اور اللہ کے نبی نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا۔ یہ کتاب الاسماء والصفات، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب آپ کے سامنے کھلی ہے کہ اور حدیث پاک اس میں ہے، کیف انتم اذا نزل ابن مریم من السماء فیکم و امامکم منکم، اللہ کیا حضور نے کیا فرمایا، تمہارا اس وقت خوشی کا کیا عالم ہوگا جب تم میں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے اور تمہارا امام تمہیں میں سے ہوگا۔ یعنی اللہ کے نبی نے کتنی وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے تمہارے اندر۔ اب پیچھے سوال کیا جاتا ہے مرزائیوں کی طرف سے کہ اللہ نے یہ فرمایا ہم نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنی طرف سے کیا مراد ہے؟ آسمان، کیونکہ فرمایا کہ آسمان سے نازل ہوں گے، تو آسمان سے نازل تبھی ہوں گے جب آسمان پر گئے۔ تو دیکھیے حضرات محترم، یہ کتنی وضاحت کے ساتھ حدیث پاک میں بیان کیا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول ہوگا۔ تو بہرحال یہ عقیدہ بہت واضح ہے۔ اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آ کر کے کیا کریں گے؟ یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام آ کر کے اپنی شریعت چلائیں گے؟ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرما رہے وَيَدْعُ النَّاسَ إِلَى الْإِسْلَامِ فَيُهْلِكُ اللَّهُ فِي زَمَانِهِ الْمِلَلَ كُلَّهَا إِلَّا الْإِسْلَامِ، کہ عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو اسلام کی طرف بلائیں گے اور آپ کے زمانہ مبارک کے اندر تمام ملتیں اللہ تعالیٰ ہلاک کر دیں گے سوائے اسلام کے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کیا کریں گے؟ دجال کو آ کر کے قتل کر دیں گے۔ تو یہ تو ہو گئے یہودی، عیسائی، مسلم عقائد، یہ بڑی قومیں تھیں۔ اب قوم تو نہیں ان کو کہا جا سکتا، کیا کہا جائے ان کو؟ برساتی مینڈک کہہ لیں، قادیانی۔ ان کے عقائد کیا ہیں؟ قادیانیوں کے عقائد بالکل وہی جو یہودیوں کے عقائد۔ یہاں پر اگر ہم مفکر پاکستان علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ تعالی ان کے اس قول کو سامنے رکھیں کہ جو نے اپنے ایمان کے نور سے دیکھ کر کے بیان فرمایا کہ مرزائیت یہودیت کا چربہ ہے، تو آپ کو یہ روز روشن کی طرح واضح ہو جائے گا کہ واقعتاً مرزائیت جو ہے یہ یہودیت ہی کا چربہ ہے، یہ انہی کا خام مال ہے۔ کہ مرزائیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ یہ قادیانی کی اپنی کتابوں سے ثابت ہے۔ نمبر 1، ولادت بن باپ کا انکار، اس پر مرزا قادیانی نے نعوذ باللہ مذاق اڑایا ہے اور یہاں تک مثال دی، اس نے کہا جی کہ عیسیٰ علیہ السلام کا بن باپ کے پیدا ہو جانا یہ کون سی بڑی بات ہے؟ کہتے اس نے کہا کہ برسات کے موسم کے اندر نعوذ باللہ بہت سارے کیڑے مکوڑے بھی خود ہی پیدا ہو جاتے ہیں، اس نے اس کے ساتھ تشبیہ دی ہے نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام۔ مریم صدیقہ علیہ السلام پر جیسے تہمت یہودی لگاتے ہیں ویسے مرزائی بھی لگاتے ہیں، مرزا قادیانی بھی لگاتا ہے اپنی کتابوں کے اندر، وہ پچھلے سبق کے اندر ہم بیان کر چکے ہیں۔ اور اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار وہ بھی کرتے ہیں، مرزا بھی کرتا ہے، کیونکہ نبوت کا توہین کرنا اس کے انکار ہی کرنا ہوتا ہے۔ گرفتاری کا وہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں، مرزائی بھی رکھتے ہیں، تذلیل کا وہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں، مرزائی بھی رکھتے ہیں، صلیب کا وہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں، مرزائی بھی رکھتے ہیں، اور وہ قتل کے قائل ہیں جس کا نتیجہ وفات ہے، تو وفات کے قائل مرزائی بھی ہیں۔ میری ایک دفعہ ایک مرزائی سے گفتگو ہو رہی تھی مربی سے، تو اس نے مجھے کہا کہ تمہارا عقیدہ حیات مسیح کا ہے، یہ تو عیسائیوں کا عقیدہ ہے، یہ تو عیسائیوں کا عقیدہ ہے، تو تمہیں ٹھیک ہے عیسائیوں کا عقیدہ مبارک ہو۔ میں نے کہا تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ کہتا وفات مسیح کا۔ تو میں نے کہا یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے، اور اللہ قرآن میں فرما رہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہ مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن یہودی ہیں۔ میں کہا تم یہودی نسل ہو۔ اور اللہ عیسائیوں کے متعلق کیا فرما رہے ہیں؟ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اور مسلمانوں کے سب سے زیادہ قریب جو ہیں وہ نصارہ ہیں جی۔ اور پھر میں نے اس کو بتایا کہ ہمارا نصارہ والا عقیدہ نہیں ہے،
نصارہ کا تو عقیدہ یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی پر چڑھے ہیں، گرفتار ہوئے ہیں، تذلیل ہوئی ہے اور پھر قتل ہوئے ہیں نعوذ باللہ. ہمارا تو عقیدہ ہے کہ ان کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکے اور اللہ نے ایسے ہی زندہ سلامت آسمان پر اٹھا لیا. ہمارا اور نصارے کے عقیدے کے اندر بڑا فرق ہے. اب سوال یہ ہے کہ قادیانیوں کے یہ کفری عقائد آئے کہاں سے ہیں؟ تو اقبال نے بتایا تھا کہ مرزائیت یہودیت کا چربہ ہے. یہ آپ کے سامنے ایک تقابلی جائزہ ہے، اس کو پڑھ لیں اور آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ مرزائیت کی تشکیل کہاں سے ہوئی ہے. تو یہ مرزائیوں کو اصل میں عقائد سارے ملے ہیں یہودیوں کی طرف سے. تو بہرحال یہ آپ کے سامنے ہے. اب ہم صرف ایک آیت اور ایک دو احادیث مبارکہ، ویسے تو قرآن پاک کی بہت سی آیات، احادیث کا ایک ذخیرہ ہے جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی حیات پر دلالت کرتا ہے، آپ کی علامات کو بیان کرتا ہے. لیکن چونکہ وقت کی قلت ہے اس لیے ہم بہت مختصر وقت کے اندر آپ کے سامنے وہ رفع و نزول عیسیٰ علیہ السلام کو بیان کریں گے. اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم الا اتباع الظن وما قتلوه یقینا بل رفعه الله اليه وكان الله عزيزا حكيما. کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہودیوں نے پہلے یہ قول کیا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کر دیا. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ ما قتلوہ، انہوں نے، یہودیوں نے یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا. وما صلبوہ، اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر نہیں چڑھایا. اور آگے پھر اللہ نے فرمایا ما قتلوہ یقینا، یہ جو سرخ رنگ ہے آیت کے اندر اس کو دیکھتے جائیں کہ ان یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو یقینی طور پر قتل نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، عیسیٰ علیہ السلام کو. اب سمجھیے بات، عیسیٰ علیہ السلام، انسان کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک جسم اور ایک روح. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا. اب سوال یہ ہے کہ قتل کون سی چیز ہوتی ہے، جسم یا روح؟ تو سارے جانتے ہیں کہ جسم کو قتل کیا جاتا ہے. نمبر دو، ما صلبوہ، انہوں نے سولی پر نہیں چڑھایا عیسیٰ علیہ السلام کو. تو سولی پر کیا چیز چڑھتی ہے، جسم یا روح؟ تو جسم چڑھتا ہے. پھر اللہ نے فرمایا ما قتلوہ یقینا، انہوں نے یقینی طور پر قتل نہیں کیا. تو قتل سے کس کو بچایا جاتا ہے؟ وہ جسم کو بچایا جاتا ہے. ہمارا اور مرزائیوں کا یہاں پر اختلاف کیا ہے؟ قادیانی یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ گرفتار بھی ہوئے ہیں، تذلیل بھی ہوئی ہے، سولی پر بھی چڑھے ہیں، ہاں بس قتل نہیں ہوئے، صرف قتل نہیں ہوئے عیسیٰ علیہ السلام. قتل ہونے سے اللہ نے ان کو بچا دیا. اور پھر جو اللہ نے فرمایا کہ بر رفع اللہ علیہ، تو اللہ نے یہ بتایا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کے درجات کو بلند کر دیا ہے. ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کے درجات، عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کو بلند نہیں، ان کے جسم کو نہیں اٹھایا آسمان پر، بلکہ ان کے درجات کو اونچا کر دیا ہے. یہ رفع کا معنی قادیانی یہ لیتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے جس چیز کو قتل سے بچایا اسی چیز کو ہم نے سولی سے بچایا، جس چیز کو ہم نے قتل اور صلیب سے بچایا اسی چیز کو ہم نے یقینی طور پہ قتل سے بچایا، اور جس چیز کو ہم نے قتل، صلیب، یقینی قتل سے بچایا اسی چیز کو ہم نے اپنی طرف اٹھا لیا. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ قتل کیا چیز ہوتی ہے؟ جسم. سولی کون سی چیز چڑھتی ہے؟ جسم. یقینی طور پہ قتل سے کس کو بچایا جاتا ہے؟ جسم کو. تو اللہ نے جب پیچھے 3 جگہ پر یہ بتایا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کے جسم کو بچایا ہے قتل سے، جسم کو بچایا ہے صلیب سے، جسم کو بچایا یقینی قتل سے، تو آگے پھر اللہ یہی فرمائیں گے نا کہ ہم نے جسم ہی کو اٹھایا اپنی طرف. اس کی مثال ایسے سمجھیں کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ میرے پاس زید آیا، میں نے اس کو کھانا کھلایا، میں نے اس کو پانی پلایا، میں نے اس کو چائے پلائی، اور اس کے بعد گاڑی آئی اور گاڑی کے اندر بیٹھ کر کے وہ کراچی چلا گیا. جی اب میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں، ایک مثال قادیانی کو اور ایک مثال ہماری. اب وہ بندہ کیا کہتا ہے؟ قادیانی مثال، قادیانی کیا کہتا ہے جی کہ آپ کو بات بتاؤں کہ عجیب بات تھی کہ کھانا تو زید کے جسم نے کھایا
چائے تو زید کے جسم نے پی، پانی تو زید کے جسم نے پیا، لیکن گاڑی کے اندر اس کی روح بیٹھ کے گئی تھی، جسم نہیں گیا تھا۔ تو سامعین کیا کہیں گے کہ تم واقعی مرزائی ہو، تمہیں علاج کروا لینا چاہیے، ہاں، کہ تمہیں دماغ کا ضرور علاج کروانا چاہیے۔ اور واقعتاً ایسی بات ہے کہ دماغ کا علاج کروانا چاہیے، پھر یہ بات سمجھ آئے گی۔ اب اس بات کو ہم نہیں مان سکتے کہ کھانا ہے وہ جسم کھاتا ہے، پانی بھی جسم پیتا ہے، اور چائے بھی جسم پیتا ہے، اور روح کو تو سواری کی ضرورت نہیں ہے جی۔ روح تو جو ہے وہ تو کیا کہتے ہیں ایک ہوا ہے، تو روح کو تو ضرورت نہیں ہے۔ تو جس طریقے سے کھانا، پانی اور چائے جسم نے استعمال کیا، تو گاڑی کے اندر بھی جسم ہی بیٹھ کر کے جائے گا۔ تو اسی طریقے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ جیسے قتل، صلیب، یقینی قتل سے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے جسم کو بچایا، تو رفع بھی اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے جسم ہی کا کیا۔ تو یہ بہت واضح ہے۔ اور یہ لفظ بل جو ہے یہ سمجھنے کے واسطے بہت آسان حل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر لفظ بل استعمال فرمایا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے رفع کے لیے اللہ تعالیٰ نے بل کا لفظ استعمال فرمایا۔ یہ لفظ بل جو ہے یہ ہمارے اردو زبان کے اندر اس کا معنی کیا جاتا ہے بلکہ کے ساتھ جی۔ اور یہ بلکہ جو لفظ ہوتا ہے، اس کے جو پہلے والا کلام ہوتا ہے اور بعد والا جو کلام ہوتا ہے، یہ دونوں متضاد کلام ہوتے ہیں۔ یہ کچھ مثالوں سے آپ سمجھ لیں۔ یہ دائیں طرف جو ہے یہ مرزائی مثالیں لکھی ہوئی ہیں، اور بائیں طرف جو ہے یہ مسلم مثالیں لکھی ہوئی ہیں۔ لیکن یہ ایک مرزائی آپ کے سامنے آ کے کہتا ہے زید سو نہیں رہا بلکہ اسے بھوک لگی ہے، یہ بڑی بہترین مثال۔ دوسرا، مرزائی مسلمان نہیں بلکہ غدار وطن ہے، مرزا قادنی عورت نہیں بلکہ بڑا عیار تھا، بادشاہ قتل نہیں ہوا بلکہ اس کا مقام بہت بڑا ہے۔ اب یہ جتنی مثالیں یہ ساری غلط ہیں، اس میں سے کوئی ایک مثال بھی ٹھیک نہیں۔ صحیح مثال آپ کے بائیں طرف لکھی ہے، کیا؟ زید سو نہیں رہا بلکہ جاگ رہا ہے۔ یعنی اب یہ کلام متضاد بن گئی۔ مرزائی مسلمان نہیں بلکہ کافر ہیں، یعنی مسلم کے مقابلے کے اندر کافر آئے گا۔ غدار تو ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جو وہ کلام جو چل رہی ہے نا، کلام کا تسلسل وہ ایسے ٹھیک ہوگا، یہ نثر ایسے ٹھیک ہوگی۔ مرزائی مسلمان نہیں بلکہ کافر ہیں، یہ صحیح ہے مثال۔ آگے مرزا قادنی عورت نہیں بلکہ مرد تھا، یہ بڑا نہیں، وہ تو چھوٹا بھی نہیں تھا، بلکہ مرد تھا مرزا قادیانی۔ وہ الگ بات ہے کہ اس کا مرزائیوں کو بھی نہیں پتا کہ وہ مرد تھا یا عورت تھی مرزا قادیانی نا، کیونکہ اس نے خود بھی اپنے بارے میں بڑی وہ تشویشناک باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ آگے جی، بادشاہ قتل نہیں ہوا بلکہ اس کا مقام بہت بڑا نہیں بلکہ وہ زندہ ہے۔ بادشاہ قتل نہیں ہوا بلکہ وہ زندہ ہے۔ تو اب یہ تو کلام صحیح ہے، یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کا مقام بہت بڑا ہے۔ اب آ جائیں زیر نظر جو آیت ہے کہ بر رفعہ اللہ علیہ، اس کا صحیح اور غلط معنی۔ مرزائی معنی کیا ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا ما قتلوہ یقینا بر رفعہ اللہ علیہ، تو مرزائی معنی کیا کرتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کو یہود نے قتل نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے درجات کو بلند کر دیا ہے۔ اب دیکھیں یہ کلام ٹھیک ہے والا؟ یہ تو کلام ٹھیک نہیں۔ یہ ویسے ہی ہے کہ بادشاہ قتل نہیں ہوا بلکہ اس کا مقام مرتبہ بہت بڑا ہے، یہ وہی کلام بن گئی۔ صحیح کلام کیا ہے کہ یہود نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے زندہ ان کو آسمان پر اٹھا لیا۔ اب یہ صحیح مثال ہے۔ تو جس بندے کو اردو بھی صحیح آتی ہوگی نا، تو وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کے رفع اور نزول کا قائل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ عطا فرمائے اس کے لیے۔ آگے احادیث مبارکہ بہت واضح حدیث، یہ در منصور کے اندر، ابن کثیر کے اندر، ابن جریر کے اندر، اور یہ سب ہم نے ان تفاسیر کے نام دیے ہیں جن کے مصنفین کے متعلق مرزا قادنی کہتے ہیں یہ بہت بڑے آدمی ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا؟ ان عیسیٰ لم یمت وانہ راجع الیکم قبل یوم القیامہ، کہ بے شک عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے اور بے شک وہ لوٹ کر کے آئیں گے تمہاری طرف قیامت سے پہلے، وہ قیامت سے پہلے تمہاری طرف لوٹ کر کے آئیں گے۔ تو یہ کتنی واضح حدیث ہے، اس سے سستی تو خاموشی، کہ اس سے واضح اور تو کوئی چیز نہیں ہو سکتی
کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ کے نبی نے نام لے کر کے فرما دیا کہ وہ فوت نہیں ہوئے، بلکہ وہ قیامت سے پہلے تمہاری طرف لوٹ کر کے آئیں گے۔ اور آپ کے سامنے پہلے بھی حدیث بیان کی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام تمہارے اندر آسمان سے نازل ہو کر کے آئیں گے۔ اور اسی طرح امت کا اجماع بھی اس کے اوپر، یہ آپ کو عبارت پہلے بتا دے گی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے رفع اور نزول کے اوپر 1400 سال کی امت کا اجماع ہے، مسلم امت کا۔ کافر تو اور بھی بہت سارے آئے ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں انکار کرتے رہے، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ امت مسلمہ کا اس بات کے اوپر اجماع اور اتفاق ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، آسمان پر ہیں، قیامت کے قریب وہی عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا کے اندر تشریف لے کر کے آئیں گے۔ اب رفع نزول عیسیٰ علیہ السلام کا جو منکر ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو علامہ سیوطی رحمہ اللہ، جن کے متعلق مرزے نے لکھا کہ ان کو 75 دفعہ بیداری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، وہ کیا فرماتے ہیں مرزا قادنی کے متعلق؟ فرمایا اما نفی نزول عیسیٰ علیہ السلام او نفی النبوت عنہ کلاہما کفر، کہ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول یا آپ کی نبوت کا انکار یہ دونوں کفر ہیں۔ تو لہذا جو شخص بھی رفع و نزول عیسیٰ علیہ السلام کا منکر ہوگا، وہ کوئی بھی ہو، وہ مسلمان نہیں رہے گا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو جب انسان کے پاس دلائل نہیں ہوتے نا، تو پھر انسان وہ اوچھے ہٹکندوں پر اتر آتا ہے۔ اور قادیانی کی تو ترتیب یہی ہے کہ مرزا قادیانی ساری زندگی پوری امت کو، انسانیت کو گالیاں دیتا رہا، اور یہ دنیا کا عالمی چیمپئن ہے مرزا قادیانی گالیوں کا۔ اگر کسی مرزائی نے گالیوں کے اندر پی ایچ ڈی کرنی ہو تو مرزے کو ضرور پڑھے، تو وہ دنیا کے اندر جو ہے وہ ٹاپ کرے گا۔ تو مرزا قادیانی جب بس تو چلتا نہیں تھا، تو پھر لوگوں کو گندی ننگی گالیاں دیا کرتا تھا، اور پھر یہ ذات پر اعتراضات۔ اب قادیانی کے بعد جب قرآن اور حدیث کے دلائل نہیں، تو پھر قادیانی وہ رقیق قسم کے اعتراضات کرتے ہیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے رفع و نزول کے اوپر۔ وہ کیسے؟ کہ نمبر 1 کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر کیسے چلے گئے۔ نمبر 2، عیسیٰ علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو آسمان پر نہیں جا سکے، عیسیٰ علیہ السلام کیسے چلے گئے؟ اور کہتے ہیں اگر عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہے تو کھاتے پیتے کیا؟ اگر عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے تو وہ زکوٰۃ کس کو دیتے ہیں؟ کہ قرآن میں اللہ عیسیٰ علیہ السلام کا قول بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ نے فرمایا اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، کہ اللہ نے مجھے فرمایا کہ جب تک زندہ رہوں نماز پڑھتا رہوں، زکوٰۃ ادا کرتا رہوں۔ تو قادیانی کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کس کو ادا کرتے ہیں، نماز کس طرف منہ کر کے پڑھتے ہیں؟ اور ایک سوال کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ان کی عمر 2000 سال سے زیادہ ہو گئی ہے، ابھی مزید پتہ نہیں کتنی ہوگی۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو اور بھی زیادہ عمر ہو جائے گی، اس وقت تو ہوش حواس ہی نعوذ باللہ نہیں رہیں گے۔ اور کہتے ہیں جی کہ 2000 سال کے بعد جب آئیں گے تو تمہارا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر کے جہاد کرنا ہے، تو وہ بوڑھے اور ضعیف العمر اتنے ہو جائیں گے تو وہ تو نعوذ باللہ چل بھی نہیں سکیں گے، تو جہاد کیسے کریں گے؟ اور عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں جی آسمان پر ان کو تم نے بٹھا دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمین میں مدفون ہے اپنی قبر مطہر کے اندر، تو یہ تو حضور کی توہین نہیں، کیونکہ جو اوپر ہوتا ہے اس کا مقام بڑا ہوتا ہے، جو نیچے ہوتا ہے اس کا مقام کم ہوتا ہے۔ اور ایک سوال یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا ہی کیوں گیا؟ ٹھیک ہے جی، تو یہ چند اعتراضات ہیں قادیانی کے، اس کے جواب سمجھیے کہ اس کے جوابات کیا ہیں۔ کہ نمبر 1، یہ جو سوال تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر کیسے گئے، تو اللہ قرآن کے اندر بیان فرما رہے ہیں ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ فرما رہے ہیں ہمارے ہاں ایسی جیسے کہ آدم علیہ السلام کی مثال ہے۔ تو جیسے آدم علیہ السلام آسمان سے نیچے اترے ویسے عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر چلے گئے۔ جس سیڑھی کے ذریعے آدم علیہ السلام نیچے اترے تھے اسی کے ذریعے عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر چلے گئے، کیونکہ اللہ فرما رہے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام، کہ عیسیٰ علیہ السلام کے اگر ولادت بن باپ پر انکار ہے تو اللہ نے فرمایا کہ جیسے آدم علیہ السلام کو ہم نے بن باپ ماں باپ کے پیدا کیا تو عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ کے پیدا کر دیا۔ تو جیسے آدم علیہ السلام آسمان سے نیچے اتر آئے، عیسیٰ علیہ السلام ویسے ہی آسمان پر چلے گئے۔ اب سوال یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو آسمان پر نہیں جا سکے، عیسیٰ علیہ السلام کیسے چلے گئے؟ تو ہم کہتے ہیں یہ جھوٹ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر نہیں جا سکے۔ قادری اس پر آیت پیش کرتے ہیں نا
کہ انہوں نے کہا کہ آپ آسمان سے جائیں اور کتاب اتار کے لے آئیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا هل كنت الا بشر رسولا، میں تو ایک بشر ہوں، رسول ہوں، تو میں کیسے آسمان پر جا سکتا ہوں؟ تو ہم کہتے ہیں کہ جا تو کوئی بھی نہیں سکتا۔ جب جانے کی بات ہے نہ تو عیسیٰ علیہ السلام جا سکتے نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا سکے۔ ہم جانے کی بات نہیں کر رہے، ہم لے جانے کی بات کر رہے ہیں۔ تو جب مشرکین نے کہا تھا جانے کی بات کی تو حضور نے انکار فرمایا، اور جب لے جانے کی بات آئی تو اللہ نے قرآن میں خود فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، کہ اللہ فرما رہے کہ ہم نے اپنے بندے کو خود سیر کروائی، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ کے اندر بیان فرمایا کہ بیت اللہ سے بیت المقدس، پھر پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان، سدرۃ المنتہا، عرش معلیٰ، شریف الاقلام، جنت کی سیر۔ عیسیٰ علیہ السلام کی تو اللہ تعالیٰ نے وہ حد مقرر کی آسمان تک، اور اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو تو سب سے زیادہ قرب عطا فرمایا۔ حضور وہاں پر گئے جہاں پر کوئی بھی نہ جا سکے، تو ہم کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی گئے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام بھی گئے ہیں، لیکن کب گئے ہیں؟ جب اللہ لے کر کے گئے ہیں۔ وہاں بھی اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اور یہاں بھی اللہ نے فرمایا بر رفعہ اللہ الیہ، کہ عیسیٰ علیہ السلام کا رفع ہم نے کیا ہے، ہم نے ان کو اٹھایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خود ان میں ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور اب قادیانی کہتے ہیں جی کہ آسمان پر گئے ہیں تو تقاضا بشریت ہے کہ کھانا پینا جو ہے یہ ضروری ہے انسان کے واسطے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر کھاتے پیتے کیا ہیں؟ وہاں کھاتے پیتے کیا ہیں؟ اور کھاتے پیتے ہیں تو پھر نعوذ باللہ کہتے ہیں جی کہ بول و براز کی حاجت پیش آتی ہے تو قضائے حاجت کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ یہ سوال کیا جاتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت وہ انسان کو زندہ رکھنے کے لیے کھلانے پلانے کے محتاج نہیں ہے۔ ایسی مثالیں کتنی قرآن کے اندر موجود ہیں۔ اللہ قرآن میں فرما رہے تھے عزیر علیہ السلام کا واقعہ، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا فاماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعثہ قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعض یوم۔ تو قال اللہ حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ کہ ایک علاقے سے گزر ہوا اور کہا کہ ان کو کون زندہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے عزیر علیہ السلام کو موت دے دی۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، 100 سال تک اللہ تعالیٰ نے موت دے کر کے رکھی۔ تو اللہ نے پوچھا قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا، اللہ نے پوچھا کتنا عرصہ آپ سوئے رہے ہیں؟ کہا ایک دن۔ ایک دن؟ تو اللہ نے فرمایا قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِئَةَ عَامٍ، آپ 100 سال سوئے رہے۔ اور اللہ نے کیا فرمایا؟ اب ہماری قدرت کو دیکھیں، فَانظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّ، اپنے کھانے کو دیکھیں وہ گرم، اپنے پانی کو دیکھیں وہ ٹھنڈا۔ وَانظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ، اور اپنے گدھے کو دیکھیں کہ وہ ہڈیوں کا پنجر بن چکا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر جانے اور زندہ رہنے پر وہ بندہ انکار کرے گا جو اللہ کی قدرت کا منکر ہوگا۔ تو اصل میں قادیانی اللہ کی قدرت کے بھی منکر ہیں۔ اور اللہ نے ایسے ہی سورۃ الکہف کے اندر واقعہ بیان کیا، دنیا کے اندر 309 سال کم و بیش ان لوگوں کو سلا کر کے رکھا اور بغیر کھلائے پلائے۔ عزیر علیہ السلام 100 سال سوئے بغیر کھائے پیے زندہ رہے، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ 100 سال بندہ بغیر کھائے پیے زندہ رہے؟ تو جو رب دنیا کے اندر اصحاب کہف کو 309 سال بغیر کھلائے پلائے زندہ رکھ سکتے ہیں، عزیر علیہ السلام کو 100 سال بغیر کھلائے پلائے زندہ رکھ سکتے ہیں، تو کیا آسمان پر عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر کھلائے پلائے زندہ نہیں رکھ سکتے؟ اللہ کے لیے کیا مشکل بات۔ اور ویسے بھی عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر ہیں، اور آسمان فرشتوں کا مسکن ہے، اور اس کے بارے میں قاعدہ ہے کہ جیسا دیس ویسا بھیس۔ اور الجواقت والجواہر کے اندر علامہ عبدالوہاب شعرانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اس وقت کے اندر جو عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر ہیں تو ان کی خوراک وہی ہے جو فرشتوں کی خوراک ہے، یعنی تسبیح و تحلیل، اللہ تعالیٰ کا ذکر و عبادت جو ہے وہی ان کی کیا کہتے ہیں خوراک ہے۔ اچھا عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے تو زکوٰۃ کس کو دیتے ہیں؟ تمہارا سب سے پہلے سوال ہے کہ آسمان پر مرزئی کون سا ہے جس کو زکوٰۃ کی ضرورت ہو؟ جو زکوٰۃ کا ہم سے سوال کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کس کو دیتے ہیں، پہلے ہم کہتے ہیں آسمان پر کسی یتیم مسکین کو ہونا تم ثابت کر دو تو زکوٰۃ دینا ہم ثابت کر دیں گے۔ اور پھر لیکن سوال یہ کریں گے کہ یہ یتیم مسکین چڑھا کیسے آسمان پر زکوٰۃ لینے کے لیے نا؟ تو
اور دوسرا ہے کہ نماز کس طرح منہ کر کے پڑھتے ہیں، تو بھی آسمان پر فرشتے نماز نہیں پڑھتے کیا؟ آسمان پر فرشتے بھی تو نماز پڑھتے ہیں، تو وہ کس طرح منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں؟ تو جس طرح فرشتے منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں بیت المعمور کی طرف، اس بیت اللہ کے اوپر بالکل ایسے سیدھ میں آسمان پر اللہ نے فرشتوں کا بنایا بیت اللہ، جس کو بیت المعمور کہتے ہیں، قبلہ بنایا، تو وہ اس طرح منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ جہاں پر وہ منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں ساتھ عیسیٰ علیہ السلام بھی پڑھ لیتے ہیں، اس کو ان کو تھوڑا منع تھوڑی کریں گے بنا۔ تو یہ تو میں نے ویسے الزامی طور پہ جواب دیا۔ بھئی عبادات کا تعلق، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ان سب کا تعلق وہ دنیاوی زندگی کے ساتھ ہے، آسمانی دنیا سے ہٹ کر کے جو زندگی ہے اس کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے۔ اور یہ جو یہاں پر اللہ نے قرآن میں فرمایا اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، کہ زکوٰۃ ادا کرتے رہیں، جس پر قادری اعتراض کرتے ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تھے اس وقت کبھی زکوٰۃ نہیں دی، تو آسمان پر جا کے کس کو زکوٰۃ دیں گے؟ ان کا تعلق دنیا کے ساتھ۔ اور اللہ تعالی بعض احکامات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس میں مخاطب تو نبی کو کیا جاتا ہے لیکن سمجھانا مقصود ہوتا ہے امت کو، جیسے اللہ قرآن میں فرما رہے لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر مخاطب کیا جا رہا ہے کہ اگر بالفرض اے محبوب آپ شرک میں مبتلا ہو گئے، لیحبطن عملک، آپ کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات بابرکات سے شرک کیا گناہ صغیرہ تصور نہیں کیا جا سکتا، ممکن ہی نہیں ہے، ایسی پاک اور مطہر ذات۔ لیکن اللہ تعالیٰ حساسیت کو سمجھا رہے ہیں کہ شرک کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ زکوٰۃ کا عیسیٰ علیہ السلام کو فرما کر کے یہ بتا رہے ہیں امت کو کہ اگر ہم نے اپنے نبی کو حکم دیا زکوٰۃ دینے کا تو تم لوگ کہاں سے اس سے مستثنا ہو سکتے ہو، تمہیں بھی دینی پڑے گی۔ نماز کو ان کو حکم دیا تو تمہیں کیسے مستثنا کیا جا سکتا ہے؟ تو ان چیزوں کا تعلق دنیاوی زندگی کے ساتھ ہے۔ جب دنیا میں تھے اس وقت نماز پڑھتے تھے، جب دوبارہ دنیا میں آئیں گے اس وقت پھر نماز پڑھیں گے۔ اللہ پاک عقل سلیم عطا فرمائے بس۔ اب سوال یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو ان کو ہوش و حواس وہی ہوں گے؟ تو بھئی وہی ہوں گے۔ اللہ پاک کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ 2000 سال گزر جائیں گے تو ضعیف العمر ہوں گے، جہاد کیسے کریں گے؟ تو میں نے آپ کو پہلے کہا کہ جیسا دیس ویسا بھیس، 21واں پارہ ہے صرف الف لام میم۔ اللہ فرمایا سورۃ سجدہ، اللہ اس میں فرما رہے ہیں یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، کہ اللہ فرما رہے کہ اللہ امور کی تدبیر کر کے فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں، اور فرمایا کہ یہاں کا فی یومن، یہاں کا ایک دن 1000 سال کے برابر ہے جس کی تم گنتی کرتے ہو۔ ایک دن 1000 سال کے برابر، یعنی یہاں کے 1000 سال ہوں گے تو آسمان کا ایک دن ہوگا، یہاں کے 2000 سال ہوں گے، آسمان کے 2 دن ہوں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر گئے ہوئے دنیا کے 2000 سال گزرے، تو گویا کہ آسمان کے 2 دن گزرے، تو 2 دن کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ کے کورس کو 5واں دن ہے جی، تو 5 دن کے اندر کوئی فرق نہیں پڑا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اگر بالفرض 5000 سال کے بعد بھی آئیں گے تو ایسے ہی ہوں گے جیسے یہ ہوں گے، جیسے ہوش و حواس اس وقت ہوں گے ویسے ہی ہوش و حواس اس وقت ہوں گے جی۔ اور ایک سوال یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر ہیں، تو کیا اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین لازم نہیں آتی؟ تو کہتے ہیں نہیں لازم آتی جی، کہ یہ کوئی قاعدہ تھوڑی ہے کہ جو اوپر ہوتا ہے اس کا مقام بڑا ہوتا ہے، جو نیچے ہوتا ہے اس کا مقام کم ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی نیچے بیٹھا ہے اور وہ اپنے بچے کو چھت پر بھیج دیتا ہے کسی کام کے واسطے، تو بیٹا صرف اس لیے انکار کر دے کہ نہیں ابا جی میں تو چھت پہ نہیں جا سکتا، اس میں آپ کی توہین ہوگی، آپ نیچے ہوں اور میں اوپر چلا جاؤں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ اوپر نیچے ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، اصل جگہ کی حیثیت کو دیکھا جاتا ہے کہ اوپر نیچے ہونے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، اصل میں جگہ کی حیثیت کو دیکھا جاتا ہے۔ میری ایک قادری سے مربی سے گفتگو ہو رہی تھی تو اس نے میرے سے یہ سوال کیا، اس نے کہا جی جو اوپر ہوتا ہے اس کا مقام بڑا ہوتا ہے، تو میں نے اس کو کہا کہ تم نے کبھی محبت میں پیار میں آ کے اپنے بچے کو اپنے کندھوں پر بٹھا لیا ہوگا؟ ایسے بندہ بٹھا لیتا ہے، کہتا ہاں جی۔ تو میں کہا جب تم نے اپنے بچوں کو کندھے پر بٹھایا تو پھر تمہارا باپ بن گیا نا وہ؟ تو ایک دم سے چوکا، کہتا نہیں، کہتا وہ کیوں؟ تو میں کہا ظاہری بات وہ تم سے بڑا ہو گیا نا، تو بڑا تو باپ ہی ہوتا ہے، بچہ تو چھوٹا ہوتا ہے۔ تو کہتا نہیں۔ تو میں نے پھر اس کو کہا جی کہ اس نے کہا اوپر جو ہوتا ہے اس کا مقام بڑا، جو نیچے ہوتا ہے اس کا مقام کم ہوتا ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام کا مقام بڑا ہے۔ تو میں کہا فرشتے سارے کہاں ہیں؟ کہتا سارے آسمان پر ہیں۔ تو میں کہا فرشتوں کا مقام پھر نعوذ باللہ بڑا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ کہتا نہیں۔ تو میں نے کہا پھر عیسیٰ علیہ السلام کا مسئلہ حل کرنے کے لیے تمہیں سارے فرشتوں کو نیچے اتارنا پڑے گا آسمان۔
اگر تم سارے فرشتوں کو نیچے اتارو اس کے بعد پھر عیسیٰ علیہ السلام کی بات بھی کر لیتے ہیں. کہتا نہیں جی وہ تو فرشتے ہیں نا پھر. تو میں کہ وہ بھی تو عیسیٰ علیہ السلام ہے نا, پھر وہ اللہ کے نبی ہے, نبی کا مقام جو ہے وہ فرشتوں سے بڑھ کر کے. اصل میں حضرات محترم مسئلہ یہ نہیں کہ اوپر نیچے سے کوئی مقام میں فرق آتا ہے, اصل میں جگہ کی حیثیت کو دیکھا جاتا ہے کہ جگہ کی حیثیت کہتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر تشریف فرما ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک وہ اپنے روضہ انور کے اندر, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے روضہ مبارک کے متعلق فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ, کہ میرے ممبر اور میرے گھر کے درمیان یہ جتنی جگہ ہے یہ جنت کا باغ ہے. یعنی وہ جنت کی بھی جنت ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آرام فرما ہے وہ جنت ہے, اور عیسیٰ علیہ السلام جہاں تشریف فرما ہے وہ آسمان ہے. اور جنت جو ہے وہ اعلیٰ اور افضل ہے. ہمارے نبی وہ مقام میں سب سے بڑھ کر کے اللہ نے جو مقام جیسے ان کا سب سے بڑھ کے اللہ نے ایسی عالی مقام پر ان کو رکھا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا مقام ہمارے نبی سے کم ہے تو اللہ نے ان کو آسمان پر رکھا ہے. تو اوپر جانے سے کچھ نہیں ہوتا. عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں آسمان پر لے جایا ہی کیوں گیا, اس کی کیا وجہ تھی, آسمان پر کیوں اٹھایا گیا؟ تو حکمتیں تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں, اللہ تعالیٰ اپنی حکمتوں کو جانتے ہیں, لیکن کچھ حکمتیں علماء کرام نے لکھی, کیونکہ اللہ نے جب عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا تو اللہ نے فرمایا وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا, اللہ غالب ہے اور حکمت والے ہیں, بس تمہارے لیے حکم ہے کہ تم مان لو سمعنا وَأَطَعْنَا, بس کہ سنو اور مان لو. یہی ابدیت ہے, اسی کو کہا جاتا ہے غلامی. تو جو اللہ نے فرما دیا تو مسلمان تو مان لیتا ہے. تو لیکن حکمتیں لکھی ہیں بہت ساری, اس میں سے ایک حکمت یہ لکھی جو اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر ذکر فرمایا کہ اللہ نے عالم ارواح کے اندر سارے نبیوں کی روحوں کو اکٹھا کر کے حضور کی نبوت کے لیے وعدہ لیا تھا. اذا اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ. یہ آیت کہ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کو نبوت دینے سے پہلے, دنیا میں مبعوث کرنے سے پہلے یہ وعدہ لیا تھا کہ اگر تم میں سے کسی کے دور کے اندر میرے نبی آخر الزمان آ جائیں تو تم لوگ اپنی شریعت کو چھوڑ کر حضور پر ایمان لے کے آنا اور ان کی مدد و نصرت کرنا. یہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس وعدے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ایک نبی کو باقی رکھا, سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو, کہ وہ اپنی طرف سے آ کر کے اصالتاً یعنی ذاتی طور پر اور باقی تمام نبیوں کی طرف سے وکالتاً اس وعدے کو پورا کریں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان بھی لے کے آئیں گے. آپ کی مدد نصرت ایسے کریں گے کہ پوری دنیا کے اندر اسلام کو پھیلا دیں گے. تو اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے ایک حکمت یہ بیان کی, اور دوسری حکمت یہ بیان کی گئی کہ یہودیوں نے یہ دعویٰ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ ہم نے قتل اور سولی پر چڑھایا تو دجال جو ہے یہ یہودیوں کا سرغنہ ہوگا, یہ ان کا بڑا ہے. تو آخر زمانہ کے اندر چونکہ دجال نے آنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے سردار کو قتل کروانے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام ہی کو زندہ رکھا کہ تاکہ اللہ یہ دکھائے کہ یہودیوں کو پتہ چلے کہ جس کے بارے میں تم کہتے تھے کہ ہم نے قتل کر دیا انہی نے آ کے تمہارے سردار کو قتل کیا. ایک حکمت بیان, اور بہت ساری حکمتیں بیان کی جاتی ہیں جو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. یہ 2-4 منٹ کے اندر صرف ایک تقابلی جائزہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی علامات اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر جو بیان فرمائی وہ اتنی علامات ہیں کہ کوئی سمجھدار آدمی ان کو پڑھنے کے بعد دھوکہ نہیں کھا سکتا. لیکن شرط یہ کہ سمجھدار ہو صحیح, اس کے پاس عقل ہو صحیح, تو وہ کبھی بھی دھوکہ نہیں کھائے گا. 175 کے قریب علامات ہیں قرآن و سنت کے اندر, اس کے بعد بھی کوئی دھوکہ کھا دے. یہ علامات آپ کے سامنے, عیسیٰ علیہ السلام کا نام عیسیٰ علیہ السلام, اور مرزا قادنی کے تقابل کے مرزا قادنی, کیا اس کے اندر کوئی بھی علامت پائی جاتی ہے مسیح علیہ السلام کی؟ تو یہ دیکھیے نام میں نہیں ملتا. ان کی والدہ کا نام مریم صدیقہ, اس کی ماں کا نام چراغ بی بی, ویسے پیار سے اس کو کسیٹی کہا کرتے تھے. والد کا نام وہ ان کے والد تھے نہیں. مرزا قادنی کے باپ کا نام غلام مرتضیٰ, اس کے علاوہ کچھ اور بھی لکھے ہیں مرزا قادنی نے اپنی قومیں وغیرہ, تو کئی بن جاتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام جو نزول ہوگا تو دمشق کی جامع مسجد, مرزا قادنی قادیان کے یعنی وہ نازل ہوں گے, یہ پیدا ہوا, وہ 2 چادروں میں ملبوس ہوں گے, وہ مرزا قادنی یہ ویسے ہی ننگ دھڑنگ آیا ہوگا. تو جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو ایسے محسوس ہوگا جیسے غسل کر کے آیا, اور مرزا قادنی کسی اور چیز کا غسل کر کے آیا ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام جو آئیں گے وہ 2 فرشتوں کے ساتھ آئیں گے, اور مرزا قادنی کسی دائی کے ہاتھ میں آیا ہوگا. حج و عمرہ کریں گے, روزہ انور پر جا کے حاضری دیں گے, اور مرزا قادنی اس کے گندے وجود سے اللہ تعالیٰ نے ان مقدس شہروں کو ہمیشہ ہمیشہ پاک رکھا. حاکم بن کر آئیں گے مرزا قادنی, ختم کر دیں گے, حاکم بن کر کے آئیں گے. مرزا قادنی انگریزوں کا غلام بن کے آیا, عادل بن کر آئیں گے, یہ چور تھا مرزا قادنی, صلیب کو آ کر کے توڑیں گے, اور مرزا قادنی خود ساری زندگی
सलीब की पूजा करता रहा और सलीबियों के जूतों को अपने रुखसार से साफ करता रहा। और खुद उसने लिखा कि सरकार अंग्रेजी, कहते ये हमारे मोहसिन है। किसी ने पूछा कि अंग्रेज के खिलाफ जिहाद करना ठीक है? उसने कहा अंग्रेज हमारे मोहसिन है और मोहसिन के खिलाफ जिहाद करना ये हरामजादों का काम होता है। और कहता सो मेरा मजहब, जिसको मैं कई दफा बयान कर चुका हूँ, वो ये कि इस्लाम के दो हिस्से हैं, नंबर एक अल्लाह की इताअत करना और नंबर दो अंग्रेजों की इताअत करना। तो ये तो सारी जिंदगी खुद सलीब की पूजा करता रहा, इसने सलीब तोड़नी कहाँ से थी? खंजीर को कत्ल करेंगे तो मिर्जा कादनी के दौर की बरकत ये हुई कि खंजीर ही खंजीर हो गया हर तरफ, कि बाकायदा उसके फार्म बनना शुरू हो गए। ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो टैक्स को खत्म कर देंगे, और ये मिर्जा कादनी की बरकतें जो इतने टैक्स हमारे पर लगने, माल को तकसीम करेंगे। और ये मिर्जा कादनी मौके तलाश करता रहता है किसी तरीके से मैं लोगों से पैसे इकट्ठा करूं, और ये आकर के ईसा अलैहिस्सलाम जिहाद करेंगे, किताल करेंगे, दज्जाल को कत्ल करेंगे। और मिर्जा कादनी आके कह दी कि जिहाद बिल्कुल हराम हो चुका है, और यहूदियों के सरदार दज्जाल को कत्ल करेंगे। तो मिर्जा कादिनी तो खुद दज्जाल का मानने वाला था, कत्ल क्या करना था उसको, और ना ही उसके जिंदगी के अंदर ज़हूर हुआ। इस्लाम की इशाअत करेंगे, पूरी दुनिया में फैलाएंगे, और मिर्जा कादिनी दुनिया के अंदर कुफर को फैलाने के लिए आए। नुज़ूल के बाद ईसा इस्लाम 45 साल जमीन में ठहरेंगे, और मिर्जा कादिनी दावा मसीहत के बाद 17 साल जिंदा रहा, और उसके बाद फिर अपने कियों के ऊपर मुर्दार हो गया। और वफात और तदफीन रोज़ा अनवर के अंदर ईसा इस्लाम। और मिर्जा कादिनी मरा जो है अपनी गलाजत के ऊपर, और दफन उसको किया गया कादियान के गंदे नाले के साथ उसके हमसाये के अंदर। ये आपके सामने ये तकाबुली जायजा रखा गया, इसमें आपने देखा कोई एक भी अलामत मिर्जा कादियानी के अंदर नहीं पाई जाती। तो पता चला कि मिर्जा कादियानी ये बनास्पति मसीह है, ये सही मसीह नहीं। अल्लाह ताला हम सबको सही समझने की और क्या कहते हैं उस पर अकीदा रखने की, उसी सही अकीदे पर अल्लाह ताला जिंदा रहने की, और इसी पर अल्लाह ताला मौत अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक्त पूरा हो चुका है।